بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سرکار دو عالم شفیع معظم نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکتیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اور وہ اتنا طویل القامت فرشتہ ہے کہ اس کا عرش پر سر ہے، اور اس کے پاؤں تحت الثری، آٹھوں زمین کے نیچے، ایک بازو مشرق میں اور ایک بازو مغرب میں ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی امتی درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ بحرائے نور میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ بحر نور میں جب وہ غوطہ زن ہو کر باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے پر جھاڑتا ہے، ایک بازو مشرق اور ایک مغرب میں ہے، اور فرمایا کہ مخلوق جتنی بھی ہے ان کے برابر اس کے پر اور بال ہیں۔ تو کسی امتی کے درود پر جب وہ بحرۂ نور میں غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو جتنے اس کے پروں سے قطرے جھڑتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور فرمایا وہ تمام فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 2 رمضان المبارک سنہ 1444 ہجری، اور آنے والا کل 3 رمضان، ظاہر سی بات ہے 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات خاتون جنت شہزادی کونین زوج علی المرتضی سیدہ طیبہ زاہدہ پارسہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا کا یوم وصال ہے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا ہجرت کے دوسرے سال، اور قوی قول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی سیدہ کائنات کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا یہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ میرے آقا کی 4 شہزادیاں ہیں، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ، اور ابراہیم اور 3
بیٹے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور ایک عبداللہ۔ ایک صاحبزادے حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ سے باقی ساری اولادیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشمول سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا یہ ختیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہیں۔ سب سے چھوٹی صاحبزادی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کا نام خود فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے کئی معنی ہیں لغت میں، دور کرنے والی، مٹانے والی، ہٹانے والی، اور آج بھی فطیم کہا جاتا ہے۔ فطیم اس بچے کو جو دودھ چھوڑے، رضاعت کی عمر پوری ہو جائے، فطیم الصبی، تو چھوڑنے والی، دور کرنے والی۔ توجہ فرمائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں جتنے بھی ماں باپ ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کا نام ایسا رکھیں جو اسم با مسمہ ہو۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسی شخصیت ہو ویسا نام ہو، اور جس نام کو محبوب خدا رکھیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ اسماء الرجال کے نام دیکھیں تو 1000 سے زائد ایسی خواتین ہیں جن کے نام فاطمہ ہیں، لیکن یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کا نام محبوب خدا نے خود رکھا ہے۔ اور آپ اپنے نام کے مطابق ایسی تھی کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کے سبب اس کی تمام ذریت کو جہنم سے دور کر دیا۔ دور کرنے والی، یعنی آل اولاد جتنی سیدہ کائنات کی ہے، اللہ نے ان کے سبب، جیسا نام ویسا کام جسے کہتے ہیں نا، جیسا نام ویسا کام، ایسا بنایا کہ اللہ نے ان کے سبب ذریت کہتے ہیں نسل کو، اولاد کو، ان سب کو جہنم سے دور کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم بھی نام رکھتے ہیں تو ہم یہی تو خواہش کرتے ہیں کہ اللہ نام تو ہم نے تیرے پیارے کی نسبت سے رکھا ہے، نام تو تیری مقبول ولیہ کی نسبت سے رکھا ہے، اور ہماری یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ جیسا نام ہے ایسی ہی خوبیاں پیدا کر دے۔ اور یہ خوبی پیدا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا نام ہو ویسے ہی کام بھی ہو جائے، لیکن جس کا نام میرے آقا رکھیں تو وہ تمنا بھی میرے آقا کریں تو اللہ نے اپنی محبوب کی دعا کو تو رد کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جیسا نام ویسا کام سیدہ خاتون جنت کا کہ اللہ نے ان کے سبب ان کی ذریت کو جہنم سے دور کر دیا۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا ایک لقب ہے ابیہا، اور ابیہا بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ ابن مانے کیا ہوتا ہے؟ باپ، اور ہا ضمیر لوٹتی ہے اس کی طرف، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کہ باپ والی ابیہا۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں امام سیوطی نے نقل فرمایا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حارث بن ابو اسامہ اس کے راوی ہیں، ترمذی
شریف کی روایت ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں سے بہترین عورتیں مریم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یعنی تمام کائنات کی عورتوں میں جنہیں محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت عطا فرمائی، ان دو کے نام ارشاد فرمائے، فاطمہ اور مریم. مریم کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل ہیں. دونوں افضل ہیں، لیکن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس زمانے میں جتنی عورتیں تھیں ان سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی خاتون تھی تو وہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا تھی اس زمانے میں. اور اس کے بعد کائنات میں سیدہ کائنات سب سے افضل ہے اس زمانے کی تمام عورتوں میں. ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ اکبر. بندہ غور کرے کہ محبوب خدا نبیوں کے سردار، سیدہ کائنات عورتوں کی سردار، مولا علی نوجوانوں کے سردار، اور حسن اور حسین تمام جنت کے جوانوں کے سردار. دیکھیں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات میں سب سے خوبصورت بنایا. حسن کائنات کہوں یا کائنات کا حسن. اور اس حسن کو اگر رب نے کہیں منتقل فرمایا، جمع فرمایا تو وہ سیدہ کائنات. خود میں نے روایت سنی کہ ام المومنین سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا کس کی بیٹی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کی. اور سیدہ ماں عائشہ صدیقہ یہ آپ کی سوتیلی ماں ہے تو ماں، لیکن ماں بھی کیسی ہے کہ اپنی بیٹی کی فضیلت سنا رہی ہے. تو ام المومنین سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا کہتی ہے کہ فاطمہ محبوب خدا کے عادت و اطوار، گفتار و کردار میں سب سے زیادہ قریب تھی. یعنی محبوب خدا کس طرح بولتے تھے اس کی جھلک سیدہ خاتون جنت کی گفتگو میں نظر آتی ہے. محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا چال تھی، مبارک چال، کیا عادت و اطوار تھے، اگر اس کی جھلک ہے تو وہ سیدہ کائنات میں. تو محبوب خدا کائنات میں سب سے حسین و جمیل اور حسن کا شاکار اگر اس کی جھلک ہے تو سیدہ کائنات میں. اب سیدہ کائنات تو اللہ کے محبوب کی شہزادی ہے، ان کے حسن کا اظہار لوگوں پر کیسے ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے سیدہ کائنات کے حسن و جمال کا اظہار لوگوں کو دکھانے کے لیے حسن اور حسین میں منتقل فرمایا. وہ حسن جو ہے جو محبوب خدا کا، میرے امام فرماتے ہیں شعر میں، ایک پیشانی سے ناف تک اور ناف سے پیروں کی انگلیوں تک حضور کا وجود مسعود اگر اس کی جھلک دیکھنی ہے تو پیشانی سے ناف تک کیسی ہاتھ تھے، کیسی انگلیاں تھی، یہ امام حسن میں نظر آتی ہیں. اور ناف سے لے کے پیر تک پورا وجود مسعود اگر حضور کے مشابہ ہے تو
تو وہ امام حسین کا ہے۔ تو اس حسن کے شاکار کا اللہ نے اظہار فرمایا تو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدہ خاتون جنت کے شہزادوں میں عطا فرمایا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور بیدم شاہ وارسی نے تو بات ہی ختم کر دی اس گھرانے کے بارے میں، بات ہی ختم کر دی اور ایمان عطا کر دیا کہ دل جھوم جاتا ہے بیدم شاہ وارسی کا جب یہ شعر سامنے آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ آپ بھی کہیں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ کون؟ زہرا، حسن، حسین، مصطفیٰ علی۔ کائنات کے سب سے خوبصورت حسن کائنات ہے یہ، بلکہ فرمایا کہ مقصود کائنات ہے یہ۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ کتنی پیاری بات ہے۔ خیر النساء حسین و حسن مرتضی علی مصطفیٰ علی۔ ایک مرتبہ آپ دیکھیں کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضور کی محبت دیکھیں آپ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب میں اور آپ یا کوئی دوسرا تیسرا یہ کیسے فیصلہ کرے کہ محبوب خدا کو کس سے زیادہ محبت ہوگی، علی سے یا فاطمہ سے؟ اور اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ علی حضور کے زیادہ محبت، حضور کو سب سے زیادہ علی سے محبت ہے، تو دل کانپ جاتا ہے سیدہ کائنات کے مقابلے میں علی کی محبت۔ اور اگر دل فیصلہ یہ کرے کہ سیدہ کائنات سے حضور سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو علی کی عظمت و شان، تو کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں مولا علی پر جنہوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خود بارگاہ رسالت میں سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا فاطمہ سے؟ مسئلہ حل کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کا جواب کون دے گا؟ حضور کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں دے سکتا نا، حضور ہی بتا سکتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کمال، چونکہ میرے آقا جو ہیں، میرے امام فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا، فصاحت و بلاغت کے شاہکار و مالک، شہنشاہ فصاحت و بلاغت کے ماہرین، ان کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا، عرب کے بڑے بڑے، نہیں منہ میں بلکہ زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ حضور کی فصاحت و بلاغت کا آپ افصاح العرب ہے، افصاح اللسان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب جواب دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نزدیک میں زیادہ محب ہوں، میں یا فاطمہ سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، فاطمہ سے میں تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن فاطمہ سے زیادہ علی میں تیری عزت کرتا ہوں۔ کیا بات! اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا خوبصورت جواب ہے میرے آقا کا کہ فاطمہ سے میں تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور علی فاطمہ سے زیادہ میں تیری عزت کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ آپ دیکھیں یہ جو محب اور محبوب کا معاملہ ہے نا، اگر کسی سے محبت ہو تو وہ اس کی صفت نہیں ہے، محب کی صفت ہے جو محبت کرتا ہے۔
فلاں سے مجھے بڑی محبت ہے. تو یہ اس سے محبت ہونا کس کی صفت ہے؟ محب کی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. اور اظہار محبت دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ علی تجھ سے زیادہ مجھے محبوب فاطمہ ہے. یہ حضور کی صفت ہے. اور آپ دیکھیں عزت، اعز ہونا، یہ محبوب کی صفت نہیں ہے. جس سے جو عزت کرنے والا ہے اس کی صفت نہیں ہے. یہ اس کی خوبی ہے کہ جس کی عزت کی جا رہی ہے. اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں. فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تو میری محبوب ہے. اور اے علی تجھ میں ایسی خوبی آئے کہ جو مجھے فاطمہ سے زیادہ تجھے عزت پر ابھارتی ہے. عائز ہونا نا، یہ عزت والے کی صفت ہے، معزز کی صفت ہے. تو کتنا پیارا جواب دیا. بلکہ امام اعظم سے کسی نے سوال کیا، یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے. کسی نے سوال کیا، امام اعظم ذرا یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ افضل ہے یا فاطمہ؟ کتنی عجیب بات ہے، سوال ہی بھیجا ہے. میرے امام فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا نبی کی. فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ نبی کی. عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ صدیق کی. نبی افضل ہے صدیق؟ نبی افضل. فاطمہ بیٹی نبی کی، عائشہ بیٹی صدیق کی. پھر فرمایا بتاؤ عائشہ کس کی بیوی ہے؟ نبی کی. فاطمہ کس کی بیوی ہے؟ علی کی. بحیثیت بیوی کون افضل؟ علی کی بیوی افضل ہوگی یا نبی کی بیوی افضل ہوگی؟ نبی کی بیوی. تو یہ جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ اس چکر میں پڑے ہی نہیں. اگر دیکھا جائے تو نبی کی بیٹی افضل ہے صدیق کی بیٹی سے، اور بیوی دیکھا جائے تو نبی کی بیوی افضل ہے علی کی بیوی سے. تو اس چکر میں تو پڑے ہی نہیں. ہم اس کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم تو کمپیر کرتے ہی نہیں ہے کہ کون افضل کتنا زیادہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو سب گھرانہ رسول کے لوگ ہیں، سب کے مرتبے الگ ہیں. یہ وہ پھول ہے کہ پھول تو ہے لیکن خوشبو سب کی الگ الگ ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ 20 پورے. تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا. آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں لے کے نکلا جائے، کوئی غیر یعنی نامحرم پر میرے جنازے کی بھی نظر نہ پڑے. آپ کو بالکل لپیٹ کے پردے میں، آپ کو رات کے اندھیرے میں. اور جب آپ کا جنازہ لایا گیا، آپ دیکھیں کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنی بڑی شان والے ہیں، ان کی زوجہ ہیں. لیکن آپ جنازہ جب لے کر آئے، صفیں بن گئی، تو اب سیدہ کائنات کے جنازے کے لیے حضرت علی خود ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کہتے ہیں یا ابو بکر جنازہ آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں علی زوجہ تمہاری ہے، جنازہ تم ہی پڑھاؤ. تو حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر جب ہم نے آپ کو امام خلیفہ مان لیا تو اب آپ ہی ہمارے امام ہیں، جنازہ بھی آپ پڑھائیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک نیم راوزی سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یہ تو ہو گیا، سیدہ کائنات کا جنازہ ابو بکر نے ہی پڑھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب پیٹتے رہو لکیر کو، یہ تو ہو چکا. صدیق اکبر نے جنازہ سیدہ کائنات کا علی کے کہنے پہ پڑھا دیا. پتہ چلا کہ ان میں آپس میں کوئی نفرتیں نہیں تھیں، یہ تو آج کے کالوں نے پیدا کری ہیں.
محبتیں تھیں، ورنہ سیدہ کائنات کا جنازہ حضرت علی صدیق اکبر سے کیوں پڑھواتے؟ اور سیدہ کائنات کا آج بھی مزار پر انوار جنت البقیع میں الحمدللہ موجود ہے۔ تو اللہ کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور کل کے دن جو آپ کے وصال کا دن ہے اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔